نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 11۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھیں، یعنی ان کے جو رہنے والے تھے وہ سرکش اور نافرمان تھے، چنانچہ انہیں سزا کے طور پر نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے پیدا کیا دوسری قوموں کو، وہ بستیاں جن میں ظالم اور نافرمان سرکش لوگ رہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، جیسے قوم نوح کے بعد قوم عاد کو موقع ملا، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود کو عروج ملا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ کچھ مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ یہاں قریہ سے مراد یمن کی ایک بستی ہے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے شعیب بن مہدم نامی ایک نبی کو مبعوث کیا، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے بخت نصر کو بھیج دیا، جس نے انہیں تلواروں سے گاجر اور مولی کی طرح قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا یہ حال دیکھا تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت ان کی توبہ ان کے کام نہ آئی۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک انہی بستی والوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو اس سے بھاگنے لگے۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ اب واقعی عذاب آنے والا ہے، تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ جب ان لوگوں نے عذاب کو آتا دیکھ لیا تو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب آ گیا ہے، تو اس وقت گھبرا کر راہ فرار ڈھونڈنے لگے، عذاب سے بچنے کے لیے اس جگہ سے بھاگنے لگے۔ آیت نمبر 13۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت اور اپنے ناز و نم اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شاید کہ وہاں تم سے اہم امور میں مشورے کیے جائیں۔ یہ نافرمان اور سرکش لوگ اپنی عیش پرست زندگی میں اتنے منہمک تھے، تو اس آیت میں جو بات کی گئی ہے ایک طنز کے طور پہ کہی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے، اس میں غرق تھے، دنیا کی آسائشوں میں کھوئے ہوئے تھے، تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا حکم ہے۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کے دیکھو، شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تو تمہیں اپنے گھروں کا کوئی نشان ملے گا، نہ عیش و عشرت کا سامان، اور نہ ہی نوکروں کا جو تمہارے احکام کے منتظر رہتے تھے۔ یہی وہ زندگی تھی جس کی خاطر تم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تھا، نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ اب اپنی بستیوں کا حال دیکھ لو۔ آیت نمبر 14۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ چونکہ اس وقت تک حقیقت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی حسرت سے اعتراف کیا کہ حق کو جھٹلا کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب الہی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تب انہوں نے
اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا اور افسوس کرنے لگے اور چیخ و پکار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں ختم کر دیا۔ آیت نمبر 15۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ۔ پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور آگ کی مانند۔ حسید کے معنی کٹی ہوئی کھیتی کے ہیں، جبکہ خامدین سے مراد ہے کہ وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے عذاب کو آتے دیکھا تو اپنا اعتراف کیا کہ ہم نے خود ہی ظلم کیا تھا، ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت عذاب کو دیکھ کے افسوس کرنا اور اس وقت توبہ استغفار کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان پر عذاب ایسا آیا کہ ان کی آبادیاں ایسی ویران ہو گئیں کہ وہاں زندگی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک اور کافر قوموں کو ان کی سرکشی، کفر و معاصی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا کھیل تماشے اور شغل کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر تخلیق با مقصد اور اٹل قوانین پر مبنی ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی مخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بلکہ ان تمام کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کا شکر ادا کریں اور اسے یاد کرتے رہیں۔ اسی لیے جو قومیں اس کے ذکر اور شکر سے منہ موڑ لیتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو وہ ضرور ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم لہو اور لعب کی نیت سے کسی کو اپنی بیوی اور کسی کو اپنا بیٹا بناتے، جیسے کہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر ہم بفرض محال ایسا چاہتے تو حوروں اور ہماری عبادت میں مشغول فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا اور نہ ہمارے لیے یہ بات مناسب ہے۔ ہم تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کے مالک ہیں، خالق ہیں، سب ہمارے غلام ہیں۔ کیا کبھی کوئی آدمی اپنی باندی کو بیوی اور غلام کو بیٹا بنا لیتا ہے؟ جب انسان ایسا نہیں کرتا تو خالق کائنات کے بارے میں ایسی بات کیوں کر سوچی جاتی ہے؟ آیت نمبر 18۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، تو جب ہی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بے شمار دلائل اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں جس کے ذریعے یہ باطل عقائد اور نظریات پاش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، اگر تم قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی شرک باللہ سے باز نہیں آتے ہو تو اپنی بربادی اور تباہی کا انتظار کرو۔ دل لگی ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کا توڑ
کیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19 and 20۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، جو ملائکہ اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ ان آیات میں مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ جو باری تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کی بیوی ہو یا اس کا لڑکا ہو۔ تمام فرشتے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ اس کی عبادت کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے تھکتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جس طرح آدمی ہر حال میں سانس لیتا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کی پلک جھپکتی رہتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، کبھی بھی ان دونوں کاموں سے نہیں تھکتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہر حال میں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، ذکر اور اس کی حمد ایک ایسا امر ہے جس سے فرشتے کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 21۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اکثر مفسرین نے نئی زندگی دینے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن دیوتاؤں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو نئی زندگی دے سکیں؟ اگرچہ مشرکین عرب مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، لیکن جب کسی ذات کو خدا مان لیا تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس ذات کو نئی زندگی دینے پر بھی قدرت حاصل ہو، یعنی کہ وہ کسی کو نئی زندگی دے سکے۔ تو کیا یہ لوگ بتوں کو ایسا قادر مانتے ہیں، یعنی کہ ان کے بت ایسے ہیں کہ جو نئی زندگی دے سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں نئی زندگی دینے کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا زمین کو نئی زندگی دیتے ہیں، جس سے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں رونق آ جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی تو آسمان پر ہے اور زمین کا سارا انتظام یہ دیوتا کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اور آگے آنے والی آیتوں میں مشرکین مکہ کے شرک کی تردید کی گئی ہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی کہ جو مشرکین کے تراشے و اصنام مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، تو پھر مشرکین کو بھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں عبادت کے مستحق نہیں بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک عام فہم دلیل ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کے تابع نہ ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ کیا، تو یا تو ان میں سے
ایک دوسرے کے آگے ہار مان لیتا، تو پھر وہ خدا ہی کیا ہوا جو کسی سے ہار مان لے، یا دونوں اپنے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے زور لگاتے تو متضاد فیصلوں کی تنفیذ سے آسمان اور زمین کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ اسی دلیل کی ایک دوسری تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ آسمان اور زمین کے لیے الگ الگ خدا مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ اس لیے بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے کہ مشاہدے سے بات ثابت ہے کہ پوری کائنات ایک ہی مربوط نظام سے چل رہی ہے اور ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چنانچہ چاند، سورج اور ستاروں سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور جمادات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے، ایک ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ اگر آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ ہوتے تو کائنات میں اس ربط اور ہم آہنگی کا فقدان ہوتا، یعنی جتنے منظم طریقے سے اس وقت یہ کائنات چل رہی ہے وہ نہ چلتی، جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا چند معبودوں کا ہونا عقلی طور پر محال ہے، یعنی ایک سے زائد اللہ کے بارے میں سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آسمان اور زمین کا پورا نظام درہم بھرم ہو جاتا اور ہر معبود اپنی مرضی سے اس نظام کو چلانا چاہتا۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ آیت نمبر 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لیکن لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربوبیت یعنی رب ہونے کو اپنے لیے مطلق طور پر ثابت کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس سے کسی بھی فعل کے بارے میں، کسی بھی اس کے کام کے بارے میں اعتراض کرے، اور اس کے سوا جتنے جن اور انس ہیں سب سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ وہی سب کا اللہ، سب کا آقا اور سب کا معبود ہے۔ اس کے تمام امور مکمل علم، حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے کسی بھی امر کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں یا اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے اذن اور علم کامل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 24، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے شرک کی دوبارہ تردید کی جا رہی ہے، یعنی ان کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ جو تم اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو یا اس کی ذات میں شرک کرتے ہو تو اپنے دعوے کی صداقت پر کوئی دلیل دے کر آؤ، یعنی تمہارے پاس تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے
جو مسلمانوں کی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل بھی کسی نہ کسی حال میں موجود ہے۔ ان میں سے کسی بھی کتاب میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں ثابت کیا گیا ہے، تو پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر ایسی خطرناک بات اپنی زبان پر لاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں قرآن کریم کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ اسی لیے توحید سے متعلق اس میں بیان کردہ جو بھی دلائل، جو بھی نشانیاں ہیں، تم ان سے منہ موڑ رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ ذات واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ حق سے منہ موڑنا اور حق سے لا علمی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی مزید تاکید بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں بیان کیا ہے۔ انہی میں سے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 45 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں، یعنی ان دونوں آیتوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا، یعنی نبیوں کے آنے کا مقصد ابن آدم کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ بس انبیاء کی شہادت بھی یہی ہے اور خود فطرت اللہ بھی اسی کی شاہد ہے، اور مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کی ساری حجتیں، ان کے سارے دلائل سب بیکار ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ جس کسی کو بھی یہ لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، سب اس کے مقرب بندے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بندوں کی حیثیت سے اپنے ہاں ایک باعزت مقام عطا کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 2 میں کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے۔ آیت نمبر 27، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں اور ترزاں رہتے ہیں۔ کفار مکہ کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں۔
بڑے بڑائیوں والے ہیں اور ذی عزت ہیں، قولاً اور فعلاً ہر وقت اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ نہ وہ کسی امر میں اس سے آگے بڑھیں، نہ کسی بات میں اس کے فرمان کا خلاف کریں، بلکہ وہ جو فرمائے دوڑ کر اس کی بجاوری کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں، اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کا اس سے علم ہے، اس سے ذرے ذرے اور دانے دانے کا علم ہے۔ یہ پاک فرشتے اتنی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف سفارش کے لیے لب ہلا سکیں، جیسے کہ فرمان ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش اس کے پاس لے جا سکے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اس کے پاس کسی کی شفاعت اس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اسی مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کی خشیت اور اس کے ہیبت سے لرزاں اور ترزاں رہتے ہیں۔ یہ فرشتے قیامت کے دن اللہ کے حضور صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کیا جانا پسند فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر انبیاء کرام، فرشتے یا اللہ کے دیگر نیک بندے بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور قیامت کے دن فرشتے کیسے سفارش کریں گے؟ کیونکہ وہ خود ہیبت اور خشیت کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 29۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ پچھلی آیت میں فرشتوں کی خوبیاں اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر بالفرض وہاں یہ مان لیا جائے کہ ان میں سے کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے کہ مشرکین کا یہ کہنا محض جھوٹ ہے، افترا پردازی ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی عبادت اس لالچ سے کرنا کہ وہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، یعنی سفارشی بنیں گی، تو یہ ظلم عظیم ہے، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔